السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی آنے والی ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک ضروری مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تکبیرات تشریق کا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق۔ تو یہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ واجب ہوتی ہیں، ہر ایک مسلمان پر، مرد عورت پر یہ واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے علم کا سیکھنا، اور جو ضروری علم ہے، جو بنیادی علم ہے، جو فرض اور واجب کے درجے کا علم ہے، تو اس علم کو تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ دنیا کی ساری معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، ساری نیوز چینل اور اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں، لیکن جو ضروری علم ہوتا ہے، ضروری باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو نہیں سیکھتے۔ تو اس لیے اس کو یاد کر لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو یاد ضرور کر لیجئے، اور ویسے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اب دیکھیے تکبیرات تشریق کب سے کب تک پڑھی جائے گی؟ تو تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے، تو قربانی والے دن سے پہلے والے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے، جس دن روزہ ہوتا ہے عرفے والا دن 9 ذی الحجہ، تو اس دن کی فجر سے لے کر، اور جو قربانی کا لاسٹ دن ہوتا ہے اس دن کے بعد میں ایک دن اور، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عصر بھی اس میں شامل ہے، عصر میں پڑھنا ہے، مغرب میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تکبیرات تشریق، یہ پڑھنا واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پھر گناہ ملے گا۔ اب مردوں کے لیے ہے کہ مرد جو ہے بآواز بلند پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے۔ جیسے ہی فرض نماز مکمل ہوگی، دونوں طرف ہم سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد میں پھر زور سے پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو زور سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھ لیں تب بھی آپ کو زور سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی الگ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے تب بھی آپ کو زور سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین، عورتیں بھی اپنے گھر میں اس کو پڑھیں گی، لیکن عورتیں بآواز بلند نہیں پڑھیں گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ پڑھیں گی۔ اب مردوں کے لیے یاد رکھنا تو آسان ہے، مسجد میں ایک آدمی بھی پڑھ لے تو سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی نشانی، کوئی علامت اپنے مصلی پر چٹ وغیرہ اس طرح کی لگا لیں تاکہ ان کو یاد رہے۔ تو عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مان لو آپ کی تکبیرات تشریق کے دنوں کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اب آپ اس نماز کی قضا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ تکبیرات تشریق کے دنوں ہی میں قضا کر رہے ہیں تب تو آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہوگی، اور اگر تکبیرات تشریق کے دنوں کے نکلنے کے بعد میں آپ قضا کر رہے ہیں پھر آپ کو تکبیرات تشریق نہیں پڑھنی ہوگی، بس پھر تو آپ کو توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو تکبیرات تشریق کے دنوں ہی میں قضا کریں گے تب پڑھیں گے، اس کے بعد اگر قضا کریں گے تو پھر آپ کو نہیں پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تکبیرات تشریق کے متعلق چند مسائل تھے، چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے تو بتائیے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔